مانے یا نہ مانے، جس نے بنایا ہے وہ اللہ الرحمن ہے۔ ساری دنیا اس کے تجزیے کرتی پھرے، لیبارٹریوں کے ٹیسٹ آتے پھریں، نئے سے نئے رزلٹ اس کو ملتے رہیں، لیکن حق یہ ہے کہ مالک نے اس کو 4 چیزوں سے اس کے خمیر کو گوندا ہے۔ میرے ذمہ جو عنوان ہے کہ نفس، اس کی کارروائیاں شیطان کے نفس پہ حملے اور اللہ الرحمن کی طرف سے اس نفس کو صحیح رکھنے، بچانے اور اس کی اصلاح کرنے کے طریقے، یہ ہماری ملاقات کا عنوان ہے۔ میں کوئی فلسفیانہ بحثیں تو نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن مٹی میں رہ کے اس دھرتی کے اوپر جو حقیقت ہے اس حقیقت کے ساتھ جڑ کے اس نفس کی 4 ہی بیماریاں ہیں اور 4 ہی علاج ہیں۔ 4 ہی بیماریاں ہیں اور 4 ہی علاج ہیں۔ جو اس کی بیماری ہے وہی اس کے علاج کا ذریعہ ہے۔ میرے رب نے انسان کے نفس کا جو خمیر گوندا ہے 4 چیزوں سے۔ مٹی میں پانی ڈال کے، کیچڑ اور گارا، ہوا چلا کے خشک کر کے، آگ دے کے، ٹھکری بنا کے، یہ برتن پکا کے دنیا کے سامنے حسین ترین بنا دیا۔ یہ اس کا خمیر ہے۔ اگر اس خمیر پہ وار چل گیا شیطان کا تو وجود شریر ہے، شر نکلے گا۔ اگر اللہ الرحمن کی رہنمائی میں یہ خمیر چلا تو پھر یہ ضمیر ہے، پھر یہ ضمیر مٹی میں مل کے مٹی بھی ہو جائے تو سونا ہوتا ہے، اور سونا مٹی میں مل کے کبھی مٹی نہیں ہوتا۔ ہزاروں سال بھی پڑا رہے، سونا سونا ہی رہتا ہے۔ اگر تمہید میں یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو پیغام ربانی سنیے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الشمس میں یہ پیغام 11 قسموں کے ساتھ دیتے ہیں۔ 10 قسمیں اللہ کی بڑی بڑی ہیوی مخلوقات کی اور خود اپنی بھی، بلکہ 9 اور 10ویں قسم اللہ نے اٹھائی ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ انسان تیرے نفس کی بھی قسم اور اس کو بنانے والے رحمان کی مجھے اپنی بھی قسم۔ قرآن میں ایسی قسم آپ کو بہت کم ملی ہوگی کہ تیری بھی قسم تو میری بھی قسم۔ تیرا نفس جو بن گیا ہے اس کی قسم، اور جس نے بنایا ہے اس کی قسم۔ اللہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ 11 قسمیں والشمس سے لے کے یہاں تک پوری ہوتی ہیں، اور اب اللہ کہتے ہیں قد افلح من زکاہا۔ یہ من عموم کا ہے۔ یہودی نے اصلاح کر لی، خاتمہ بالایمان ہو گیا تو کامیاب۔ عیسائی نے اصلاح کر لی، خاتمہ بالایمان ہو گیا، انما الاعمال بالخواتیم، تو بھی کامیاب۔ مشرک نے توبہ کر لی مرنے سے پہلے، خاتمہ بالایمان ہو گیا تو بھی کامیاب۔
बिदती, मिर्जाई, नॉन मुस्लिम, मुल्हिद, अगर खात्मा बिल ईमान है तो कामयाब है। वक़द खाब मन दस्साहा, अगर इन्हीं जुर्मों के साथ और शैतनत के साथ मौत से मुलाकात कर बैठा, तौबा रुजू ना हुआ और खात्मा बिल ईमान ना हुआ तो रगड़ा गया, नाकाम है, नामुराद है, कामयाबियों से बहुत दूर है। कहानी इतनी है बस, बाकी तफसील है। हजरात, हमारे नफ्स में जो बीमारियां हैं वो सिर्फ 4 हैं, बाकी फुरुआत हैं। असल बुनियादी 4 बीमारी हैं, 4 बिगाड़ हैं। पहला मट्टी, पहली मट्टी। यहां मैं ये भी समझा दूं, जब आपसे किसी बीमारी में या तकलीफ में आप इलाज करवाने जाएं और आमिल आपसे ये कहे कि अम्मा का नाम क्या है, तो वो बेसिकली आपके खमीर के फ़र्क पे जाना चाहता है। आपका नाम, अम्मा का नाम मिला के वो ख़ानदानी और मौरूसी चीज़ें जानना चाहता है कि नाना का मिजाज क्या है, ननियाल का मिजाज क्या है, इस लड़के से ददियाल का मिजाज क्या है। इन दोनों के कम्बिनेशन से जो आगे ससुराल बनेगा उसका मिजाज क्या होगा, और आगे जो औलाद पैदा होगी मिजाज क्या होगा। 4 ही मिजाज हैं दुनिया में। किसी का मिजाज जो है वो मट्टी वाला होता है और इसे आम लोग खाकी कहते हैं। किसी के मिजाज पे पानी गालिब है तो इसको आबी कहते हैं। अगर मिजाज में गालिब आ गई हवा तो इसको बादी कहते हैं, और अगर गालिब आ गई आग तो इसको नारी कहते हैं। ये 4 मिजाज, इनमें से जो भी गालिब आ जाए, गालिब नहीं आना चाहिए, मुनासिब कम्बिनेशन होना चाहिए। मसलन आपने मट्टी ली है, पानी कितना डालना था, आटा ले लें 2 मिनट के लिए, गूंदना था 4 पेड़े, पानी आपने मटका भर के डाल दिया है तो गया ना आटा। और ऐसा करने वाली को आप क्या कहेंगे? आटा पतला होवे, पेड़ा पतला होवे, रोटी से ही नहीं फट रही है। और अगर आटा सख्त है, पानी कम है, गालिब, अब मट्टी की तरफ आए। गारा सही नहीं बना, कहानी सही नहीं बनी, मिसाला सही तैयार नहीं हुआ, सीमेंट है, रेत डाली गई है, पानी कम है, चल ही नहीं रहा। इसी तरह बाकी ले लें। आपने पेड़ा सही बनाया है, पानी बराबर है, आटा भी बराबर है, तंदूर तांदिया उन्होंने सही हवा नहीं दी, काला हो गया। या आग तेज हो गई है तो रोटी जला के रख देगा, कम हो गई है आकड़ जाएगी। यही चीजें हैं, यही असल है, यही बीमारियां हैं, इन्हीं के हमने सिर्फ मिजाज बदलने हैं। अब आमिल क्या कहेगा कि जनाब आदम की और शैतान की बनी क्यों नहीं? क्योंकि आग गालिब आ गई थी, ज्यादा लग गई थी, हसद की आग में जल ज्यादा गया था। मट्टी को नहीं माना, हालांकि आग मट्टी का कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल का होता है। सही बराबर आग नहीं, ज्यादा हो गई। आना खैरुम मिन्हु का जब गलबा आया, शैतानत गालिब आ गई, रब ने इबलीस बना दिया। एक ही सजदे की इनकार किया था ना। हमारे अंदर आग शैतान से ज़्यादा हो गई है, वो एक का इनकार करके इबलीस बन गया, और हम दिन में 34 फ़र्ज सजदों का इनकार करके रद्द करके बेनमाजी बन के हम फिर भी इंसान भी हैं, मुसलमान भी हैं। एक ही गलती ने इबलीस को शैतान बना दिया, हम लाख जुर्म करके इंसान ही रहे। लिहाजा आमिल कहेगा तुहाडे खानदान च ना ये मुंडे दा जिथे विआह करन लगे जे ना, उन्हां दा मिजाज नारी है,
ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਖਾਕੀ है, काम तो ख़राब है, ये रहन दो ना करो। अच्छा, लड़की वालों का मिजाज आप भी है, लड़के का खाकी है, नारी है, ये नहीं जे चलना। कुड़ी ने आन के कब्जा कर जाना है, ओदा आप भी मिजाज है, एदा नारी है, उन्हें बुझा देना, इन्हें किसी का नहीं रहना। ये होते हैं कम्बिनेशन। आइए आज कुरान के इस मिजाज को इस कम्बिनेशन से पढ़िए। वो अटकल पच्चू हैं, ये हकीकत है भाइयों। सबसे पहली चीज मत भूलिए कि आपके खमीर में मट्टी है और मट्टी में रहमान ने जो पहलू देखना चाहा है और गालिब करना चाहा है वो है आजिज़ी का, इनकिसारी का। रब ने जमीन बना के तेरे कदमों के नीचे रख दी है। ये भी सूरज चांद की तरह एक सितारा ही है ना, एक सियारा है, एक सियारा है, निजाम शमसी का एक हिस्सा है। जितनी मर्जी जमीन कीमती हो, मट्टी कीमती हो, पानी डाल के, मिसाले डाल के, हवा दे के, आग दे के, टाइल बना के लगाते कहाँ हो? तेरे कदमों के नीचे है। अगर जमीन को तेरे कदमों के नीचे मैंने रखा है, वल अर्दी वमा तहाहा, मैं जमीन बना के बिछाने वाले की कसम खा के कहता हूं, अगर तेरे नफ्स में यह मिजाज आ गया, झुका झुका, मिटा मिटा, किसके सामने? हक के सामने, किसी और के सामने नहीं। हक के सामने झुक जा। हक क्या है? तौहीद। झुक गया तो आने वाला बिलाल भी आमिना के लाल का यार बन के जन्नती हो गया। वो फारिस से आने वाला सलमान भी मेरे पैगंबर का अहले बैत बन गया। अगर अकड़ गया तो अबुल हकम भी अबू जहल बन गया और अबू लहब भी सयस्ला नारन ज़ाता लहब, शोलों वाली आग का हिस्सा बन गया। लिहाजा नफ्स की पहली बीमारी कि इसमें मट्टी का मुस्बत मिजाज अल्लाह रब्बुल इज्जत की चाहत के मुताबिक अगर आजिज़ी में, इनकिसारी में, मिटे होने में, झुके होने में, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। झुकिए, खतीब हैं तो थोड़ा झुकिए, अदीब हैं तो थोड़ा झुकिए, आप बहुत बड़े स्कॉलर हैं तो थोड़ी आजिज़ी लाइए, आप दुनिया के बड़े ताकतवर हुक्मरान हैं तो गर्दन में सरिया मत लाइए। मेरा रब नमरूदों के नाक में मच्छर घुसा के, जूते पड़वा के रुसवा करवा दे। फिरौन की मट्टी थोड़ी बिगड़े, अल्लाह पानी का एक गोता दिलवा के, जो सारी ज़िंदगी ना माने और फिर कहे कि आमन तो बेरब मूसा व हारून, लेकिन कहा अब लेट हो गया है। लेट नहीं होना, वेट नहीं करना, अभी मौका है। मा कद्दमत लिगद, इधर झटका आया उधर मौत आई, तेरा कल तू तारीख बन गया है। जी हुणे इत्थे बैठा सी, अभी था, मेरे पास खाना खा के गया है, मेरे पास लंबी मजलिस करके गया है, हैं? मर गया है जी, मर गया है। लिहाजा अपनी अकड़ फूं, अगर तो जिंदगी की गारंटी है तो मट्टी के बावे, मिट्टी दा तो मिट्टी होना ते कादी बल्ले बल्ले। अज मिट्टी दे उत्ते बंदे आ, कल मिट्टी दे थल्ले। इसको जरखेज होना चाहिए। जरखेज कैसे होती है? किताब व सुन्नत और वही के पानी से लगन दिया करो। जिस पैली में, जिस जमीन में नहरी मीठा पानी, बारिश का पानी, ट्यूबवेल का पानी, अच्छा पानी नहीं लगता, लगता हो शोर वाला, नमकीन, कलर वाला, फसल को उगने भी नहीं देता, उगी हुई को जला के रख देता है। की ख्याल है?
کیا آپ نے اپنی مٹی کے اس خمیر کو سمجھ کے کبھی آسمان سے اس کے لیے اتارا ہوا پانی، اور اس پانی کی خوبی سمجھی؟ آئیے مثال میں دیتا ہوں، دل کو لگے لے جائیے گا، نہ لگے چھوڑ جائیے گا۔ ایک ہی پانی ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، وَأَنزَلْنَا مَاءً طَهُورًا۔ طہور کہتے ہیں جو خود پاک ہو پاک کرے، جو خود صاف ہو صاف کرے، جو خود اچھا ہو اچھا بنا دے، جو خود اچھا ہو اچھا بنا دے۔ کوئلے نو پھڑیے تے چٹا سوٹ پایا ہوا ہے، کیا خیال ہے؟ خود بھی کالا اور اس کو بھی کالا کر رہا ہے، لیکن آپ نے خوشبو، خود بھی خوشبودار، آپ کو بھی معطر کرے گا۔ میرے بھائی، آسمان سے پانی کی رب نے گارنٹی دی ہے کہ تمہاری ہم نے اس کو زندگی بنایا ہے، اور جناب وہ پانی سیپ کالے رنگ کے منہ میں جا کے موتی بن جائے، سانپ کے منہ میں جا کے زہر بن جائے، اور سانپ کہے قصور پانی کا ہے، تو ہم عرض کریں گے اپنے نفس والویخ، وہ کہے گا جی میں تو بڑا خوبصورت ہوں، ہم کہیں گے ہنسی سانپ کے نقش و نگار خوب سہی، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دیکھ، تیرے اندر کوئی مسئلہ ہے، وگرنہ کالے رنگ کے سیپ میں اسی بارش کی بوند کو، آسمان سے گرتے قطرے کو جا کے ہم نے موتی اور ہیرا اور پرل اور لال بنتے دیکھا ہے۔ پرابلم تیرے اندر ہے۔ ہم نے اسی پانی کو پھول کی پتی پہ چمکتے دیکھا ہے شبنم بن کے، اور یہی لوہے کے گارڈر پہ پڑا تو اس کو زنگ لگا دے، تو معاملہ تیرے نفس کے اندر کا ہے۔ ذرا اسے دیکھیے، قرآن و سنت جب اتر رہے ہیں، پیمبر بیان کر رہے ہیں، بلال آمنہ کے لال کے مرید بن کے جنت کی حوروں کی لوری ان کے قدموں کی چاپ بنا دی جاتی ہے، اور وہی ابو لہب قرآن اتر رہا ہے تو سیصلی نارا ذات لہب کے ڈگریاں دے کے رسوا کر کے، اور ابو الحکم فیصلے کرنے والا پنچایت کا سرپنچ ابو جہل بنا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ آیت تو ایک ہی تھی، سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ ابو بکر صدیق بن گئے اور وہ ابو الحکم ابو جہل بن گیا۔ جناب اس لیے آپ اپنے نفس کو، اپنے وجود کی خمیر کی مٹی کو پانی کون سا لگاتے ہیں؟ بس دیٹس آل۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں، گڈی چنگی پلی سردیاں چ گرم ہو گئی، اج ہی میں آ رہا سی رنگ روڈ تے چنگے دھوئیں پی کڈے، میں نے بھی ساتھ بریک لگا لی، میں کہا جی سردیاں چ بھی دسمبر چ تے شدید ترین پوئی ہے نا، یار یہ کی ہویا ہے؟ کہندا جی ریڈیٹر بند ہو گیا۔ میں کہا کتھوں دے جے؟ کہندا فیصل آباد۔ میں کہا پانی کیڑا پایا جی؟ کہندا لوکل۔ میں کہ وہ سر تے وال نہیں رہن دیندا، انہیں یہ اندر کی رہن دیتا ہونا۔ تو میں کہا جڑا وہ کمپنی نے کیا سی پھر ریڈیٹر چ وہ پانی پایا جے؟ کہندے جی وہ کہندے نے ہن سانوں اینی فرصت نہیں ملتی، جتھوں لبا پاتا۔ میرے بھائی جس نے چیز بنائی ہے وہ گارنٹی اور وارنٹی دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پانی وہ والا ڈال، نہیں تو سردیاں چ بھی گڈی گرم ہو کے تے۔ آپ نے اس وجود کے لیے کس پانی کا بندوبست کیا ہے جناب؟ اکڑ والا، بگڑنے والا، ضد والا، انا والا، حسد والا؟ تو پھر شکوہ کیوں کرتے ہو؟ شکوہ کیوں کرتے ہو؟ میں آج بھائیوں سے ذکر کر رہا تھا، میں کل سے ایک شعر سن کے بڑا محظوظ ہو رہا ہوں ابھی تک، اور پتہ نہیں کب تک رہوں گا۔ بچوں پہ غصہ تو سب کو آ جاتا ہے نا، کی خیال ہے؟ اور بچوں سے مراد چھوٹے ہیں، چھوٹے بھرا تے بھی آ جاتا ہے، وڈیاں ویریاں تے لالےاں تے بھی آ جاتا ہے، ابے تے بڑا غصہ۔ اب شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو سزا کیوں دوں؟ میں اپنے بچوں کو سزا کیوں دوں؟ ان میں جتنی بھی خامیاں ہیں خاندانی ہیں، ان میں جتنی بھی خامیاں ہیں
خاندانی ہے. تیرے میرے خاندان کی مٹی میں کہیں آگ وافر، کہیں پانی وافر، بلکہ زیادہ، کہیں ہوا آندھی اور بگولا، اور کہیں مٹی آنکھوں میں پڑے. قدموں میں رہے تو اچھی لگتی ہے، تو جے اڈ کے اسے سڑک تے نیری جدو چل دی ہے تے اکھاں چ پیندی ہے تو کی کر دیو. بس یہ ہے خلاصہ زندگی کا کہ وہ جرم میں کروں تو پردہ ڈالوں، میں کروں تو دلیل ہو. اپنے جرم کے وکیل بن گئے، اوروں کی غلطیوں کے جج بن گئے، فیصلے کیے، ان فیصلوں نے فاصلے پیدا کیے، نتیجہ یہ نکلا کہ میں اچھا ہو گیا، ساری دنیا غلط ہو گئی. میں جنتی ہو گیا، لوگ جہنمی ہو گئے. میں صحیح ہو گیا، لوگ غلط ہو گئے. آئیے اصلاح کیجئے، بگاڑ جائیں. یہ غلطی اس کی نہیں، غلطی میری ہے، میں زیادہ ہاں جی میں سمجھ گیا. میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے کانوں کو تکلیف نہیں ہونے دوں گا. مٹی ہے نا سارے، مانو گے؟ سونے کا تو بنا کوئی نہیں، اور مٹی میں عاجزی چاہیے. وہ ہم میں پیدا نہیں ہوئی. کسی میں علم کی اکڑ، کسی میں ادب کی اکڑ. ادب سے مراد پاجی ساڈے تو ود کے ادب والا کوئی نہیں، اور اس ادب میں بھی بے ادبی کر جائے تو ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے اور انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے. اگر اس مٹی میں بگاڑ آ گیا، یہ مٹی پتہ ہے کیا ہے؟ غبار بنتی ہے، اڑتی ہے، آنکھوں میں پڑتی ہے، کپڑوں پہ پڑتی ہے، شکل بگاڑ دیتی ہے. لیکن کتنی دیر؟ بس گزری، غبار نے سمجھا آج میری بلندیاں ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا، زمین دھند بن گئی. بڑے حادثے ہوئے، لیکن کب تلک؟ آخر چھٹنا ہے. یہ مٹی والا مزاج جھکا جھکا رکھیے، نتیجہ دیکھیے. آئیے 3 نتیجے اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم. انسانوں، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے بندے بن جاؤ. یا ایھا الناس اعبدوا، او انسانوں بندے بن جاؤ. کہنا کیا تھا؟ ایاک نعبد، داخلہ ہی لینا تھا نا، اقرار کرنا تھا. نہیں کیا. جس نے نہیں کیا پتہ کیسے مرا؟ مٹی نے قبول نہیں کیا. ابو لہب جب مرا ہے اسی نے سب سے پہلے ٹھکرایا تھا نا، ضد کی تھی. وہی کا پانی تھا، اور یہ مکے کی پتھریلی مٹی سے پتھر بن گیا. پتہ جب موت آئی ہے تو اس کا جسم فتق کی شکل میں یوں پھٹ گیا تھا، اندر کا ہر گند باہر آ گیا تھا، اور اللہ ایسی موت سے بچائے. چہرہ نورانی تھا، ڈل کے مارتا تھا. لہب جیسے آگ کے شعلے ہوتے ہیں ویسی رنگت تھی، اور دنیا کہتی تھی بلے بلے بلے، یار یہ شعلوں والا، یہ نور والا، یہ روشنی والا، یہ لائٹ والا، یہ بڑا گلو کرنے والا، چمکنے والا. آج سکن پالش کر کر کے چمکاتے ہو، اس کی قدرتی ایسی تھی. اب کیا ہوا؟ سکے بیٹوں نے بھی اس کو کسی جگہ نہیں، وہ جو اس علاقے کے کوئی چوڑے، کوئی چمار کوئی ہوں گے، ان کو کہہ کے اس پہ پتھر پھینکوا کے اسی کا ڈھیر بنایا گیا. کوئی کھود کے اس کو گڑھے میں اٹھا کے بیچ میں بھی نہیں ڈال سکا. کیا کہیں گے؟ نبی کا سگا چچا ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے، اور بیت اللہ کے سائے میں رہتا ہے، میرے پیمبر کا ہمسایہ ہے. بھتیجا تڑپتا رہا، تفلحوا وتملکوا العرب والعجم. چچا میرے اس وحی والے پانی کو لے کے چل، اس کی فصلیں اور اس کی سرسبزہ اور شادابی جو ہے وہ فارس میں بھی ہوگی، وہ روم میں بھی ہوگی، وہ عجم میں بھی ہوگی، وہ عرب میں بھی ہوگی، حجاز میں بھی ہوگی، مکے میں بھی ہوگی، مدینے میں بھی ہوگی. چچا نہیں مانا،
کہاں گیا پتہ کرو، اور پتہ کیجئے جناب بلال کا رضی اللہ تعالی عنہ. اتنا فرق ہے صرف. ان کی مثالیں دینا بلا وجہ نہیں ہوتی. جناب بدلیے، مزاج میں عاجزی لائیے. مٹی تو اندر ہے، مزاج میں ماننا لائیے. مٹی مانتی ہے کہ نہیں؟ مٹی مان دی ہے کہ نہیں؟ حل واؤنے ہون تے اگے پھالا توڑ کے رکھ دے، اتھے کاشت کر دے ہو؟ نہیں کرتے نا، کیونکہ اس نے پھالا توڑ دیا. مٹی سخت پا یار اتھے کی کرنا آپ. کاشتکاری کہاں ہوتی ہے؟ فصلیں کہاں ہوتی ہیں؟ زرخیز زمینوں میں. جناب جہاں پہ شور زیادہ، کلر زیادہ، کلراٹھی زمینیں، بنجر اور ویران زمینیں، وہاں بیج نہیں ڈالے جاتے. میرا رب بھی اس مٹی کو، اس خمیر کو کبھی دیتا ہی نہیں ہے جس میں عاجزی نہ ہو. اکڑ آ گئی، رب کے کھاتے سے فارغ ہے. اللہ مہلت دے گا. ممکن ہے اس کو قارون جتنا خزانہ دے دے، ممکن ہے اس کو حامان جتنا انجینئرنگ کی ٹیکنالوجی دے دے، ممکن ہے اس کو فرعون جتنی سیادت اور قیادت حکومت اور وہ انداز دے دے، نمرود جتنی سپاہ دے دے، شداد جیسی جنتیں بنانے کی جو ہے وہ کوالٹی دے دے، لیکن ان کا انجام اچھا نہیں ہے. لہٰذا اپنے خمیر کے جو نفس کے خمیر میں مٹی ہے، اس مٹی میں عاجزی کا پہلو غالب کیجئے، اکڑ مت رکھیے. دوسرا حصہ ہے پانی. پانی سکون ہے، پانی پاکیزگی ہے، پانی طہارت ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. یہ خود صاف رہتا ہے، دوسروں کو صاف رکھتا ہے. جناب آپ نے خود اچھے بن گئے، صوفی اللہ بن گئے. میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو صوفی فقط اللہ اللہ. میں چنگا دوجے جان پہاڑ چ، میں مسلمان ہاں ٹھیک ہے. نہیں تیرے اوپر ذمہ داری ہے. تو پانی ہے، خود بھی پاک، دوسروں کو بھی پاک کر. صاف ہے، صاف کر. پیاس بجھا، سکون دے، تر و تازگی دے، فرحت دے، نشو و نما دے. پانی کا کام ہی ہے. کی خیال ہے؟ ہمارے اندر پانی ہے، گارنٹیڈ ہے، اللہ نے بنایا ہے. ہمارا جب پانی بگڑتا ہے تو قوم نوح کے دماغ میں پانی زیادہ آ گیا تھا، اللہ نے علاج بالماء کیا. من جنس العمل. وہ دماغ میں پانی زیادہ بھر گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں پانی تمہارے پاس زیادہ ہے یا ہمارے پاس زیادہ ہے. زمین کو کہا کھول منہ نکال پانی، آسمان کو کہا اتار پانی، کہا بچو، نہیں بچا جا سکتا، نہیں بچا جا سکتا. سکے بیٹے کے دل میں ماں نے بات ڈال دی. کہنے لگی ابا تیرا کیڑا کوئی ایڈا کوئی ازلاں دا نسلاں دا ترخان ہے، ایویں پھٹیاں جوڑن بہ گیا ہے. تو میری من انہیں کہنا سارے وچ بوو، بہنا میں بھی نہیں تو بہنا تو بھی نہیں. 4 منڈے سی، 4 نوں سد کے کیا، 3 نے پیو دی منی، 1 نے ماں دی منی. امی پھر کی کراں پت، پہاڑ تے چڑھ جی، اتنے کدی پانی نہیں چڑھدیاں ویکھیا آپ. سخت جگہ ہے، بچ جائے گا، اونچی جگہ ہے. اے ڈولے کھا کے اچکولے کھا کے 4 بندے ود چڑھ گئے. انہیں وچ باندر بھی واڑ لیا. بھی بنی اسرائیل روایتیں تو یہی کہتی ہیں. کوئی ایک ادھا نچ پیا، اٹھے لپیا. بابا جی ابراہیم خادم پروگرام پہ ہی جا رہے تھے نا، وہ ماڑی پتن کراس کیا، بیچ میں کشتی میں اونٹ بیٹھا ہے، ہیلے، اور اس کے بعد وہیں شہادت کی موت. پانی جب دماغ میں غالب آ گیا، کابیل کی چھٹی پشت کے بچے نے جب شرک رب کے ساتھ 5 بڑے بزرگوں کے نام پہ کرنا شروع کر دیا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، 950 سال کی نصیحت صرف اتنی تھی، اوے پانی دا لیول ٹھیک کر لو. ایڈے جڑے دماغاں چ پانی چڑھ گیا نا تواڈے، انہوں کور کرو نہیں تے رڑ جاؤ گے. اور جب نہیں مانی پھر پیغمبر کے بھی آنسو رب نے اسی پانی میں ملا کے کہہ دیا کوئی ویلیو نہیں. کدے لی رون ڈیا ہے؟ کنوں اپنا کہن ڈیا جیڑا تیرا اپنا بنیا ہی نہیں. رب نے بدترین مثال دی تو نوح علیہ السلام کی بیوی کی دی.
लूत की अलैहिस्सलाम की बीवी की दी। आज पूरी दुनिया में फर्मा बरदार बेटों की नस्लें चल रही हैं। याफस की नस्ल यूरोप में, हाम की नस्ल अफ्रीका में, साम की नस्ल आपके एशिया में। ये फर्मा बरदारियां थी, मानना था, झुकाव था। उस पानी को लेवल पे लेके आए। पानी लेवल पे हो, मिसाल में पहले दे चुके हैं। जब सैलाब आता है फसलें क्यों जल जाती हैं, बागात क्यों जल जाते हैं? पानी का लेवल बढ़ गया है, पानी का लेवल बढ़ गया है। 4 दिन अपने हाथ जरा पानी में मुसलसल रख के देखिए, नतीजा सामने आ जाएगा। जनाब पानी ज्यादा लेके पी के देखिए, फिर जाके डॉक्टर ਨੂੰ कहोगे, डॉक्टर कहेगा स्पेरोमाइडस टाइप की कोई गोली शोली खा, तेरे अंदर पानी बहुता टुर गया, हिसाब न रहा, मुनासिब भी आगा। तो ये है जनाब, याद रखिए, पानी रब ने जो अंदर का रखा है ना एक तभी लेवल पे, उससे बंदा नहीं मरता। मरा है तो बाहर के पानी से, कश्ती की बाहर के पानी से नहीं डूबती, अंदर से डूबती है। और इंसानियत जब भी मरती है घर की नाफरमानियों से मरती है। बाहर के दुश्मनों से बंदा रह लेता है, शैतान से, लेकिन जो अंदर का शैतान है, मिनल जिन्नति वन्नास। और अभी सुन रहे थे आप, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास, तेरे सीने पे, तेरे दिल पे अटैक करके बैठा है और तुझे पता ही नहीं। वो कह रहा है कि रहमान की नहीं मान, अपनी मान। और इस मट्टी में पानी जो है वो मर्जी का डाल, जितना डाल, ये डाल, वो डाल, लेवल को बराबर रख। मैंने तो बैटरी में पानी ज़्यादा डाला। बैटरी वाले ਨੂੰ मैं जाके क्या यार वो सारा उत्ते ना उबल उबल के, कहता भाजी उत्थे निशान लगा सी। मैं क्या यार मैं गौर नहीं किया, तो कहता नहीं किया तो नतीजे भुगतो। अल्लाहुर रहमान लेवल देते हैं, मट्टी का भी, पानी का भी। और अगर यही पानी तेरा बिगड़ गया, पानी रहा ठीक, पानी रहा लेवल पे, पता है क्या होगा? सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं मिसालें क्यों दे रहा हूँ, ये माड़े सहाबा की दे रहा हूँ। मुसाफिर थे, आए, खजूर पे चढ़े हुए हैं, बड़ा लंबा सफ़र करके आए, बिक के आए। शहजादा था अपने इलाके का, और माबद खाने के सरपरस्त का बेटा था, बिकता बिकाता, मजहब बदलता, तड़प लेके अपनी मट्टी को मट्टी से घुमाता फिराता। आज कहां चढ़ा हुआ है? मदीने की सबसे ऊंची खजूर पे, और यहूदी मालिक ने चढ़ाया है। दोस्त को साथ बुला के कहन दिया, यार वो जड़ा मुसलमाना दा नबी नहीं सी, आखिरी पैगंबर, वो यार आ गया है। इतनी कान में आवाज़ पड़ी है, कमंद कमर में थी, खजूर पे चढ़े हुए थे, हाथ में डोके थे, हाथ भी ढीले, कमंद भी ढीली, पाँव भी ढीले, नीचे उतरे, तड़प, प्यास देखिए, ये है प्यास। प्यास रख, मुस्तगनी ना हो किताब और सुन्नत के पानी की, वही के पानी की, हक के पानी की प्यास रख। कितनी कौम मुस्तगनी हो के फिर रही जी, सानू लोड़ ही नहीं, हमें लोड़ ही नहीं। तो कुछ दे विच पानी पै ही बहुता जाता है। जो बहुता पै जाए, यह भी झूठा, वह भी झूठा, यह भी बातल, वह भी काफर, वह भी मुजरम, वह भी। ये पानी का लेवल जिस वक़्त हो तो असिस्ट बनती है, और फिर ये जब झिल्लियाँ बन जाए, दिमाग में हूँ तो ट्यूमर, फिर भी ऑपरेट करना पड़ता है। जनाब पेट में हूँ तब भी, बच्चेदानी में हूँ तब भी। क्या बना लिया है तूने अपने आप को? खुदा बना के बैठ गया है। इलाह ना बन, खुदा ना बन, बंदा बन के रह, इंसान बन, पानी को लेवल पे रख। इस सहाबी ने अपना पानी लेवल पे, अभी सहाबी बना नहीं है, तड़प थी, प्यास थी। कहने लगा, मालक एक गल ते दस, की गल करन डे सी हुणे, तुसी किहदा नां लिया? अभी तवज्जो इतनी थी, और प्यासे को पता है प्यास होती है। इतना ज़ोरदार थप्पड़ आया है, तारीख़ लिखती है कि जनाब सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पे वो निशान छप गए, मगर ये थप्पड़ खा के भी प्यास ख़त्म नहीं हुई। और मालिक क्या कह रहा है? चल अपना काम कर जड़ा किया। फिर दोबारा चढ़ गए। जब फारिग हुए, छुट्टी मिली, जो भी हुआ, मेरे महबूब के पास जा कर के प्यास को लेवल कैसे दे रहे हैं?
کھجوریں لے کے گئے, حضور آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں, تعارف, ابھی مسلمان نہیں, کلمہ نہیں پڑھ رہا. کہا کیا ہے؟ کہا صدقے کا مال ہے. کہا میں نہیں کھاتا, میرے اوپر صدقہ حلال نہیں. جب پھر موقع ملا اور دوبارہ آئے, تڑپ بھی ہے, پیاس بھی ہے, کب سے لگی ہوئی ہے, اور آ کے کہا محبوب کھجوریں لایا ہوں. کیسی ہیں؟ کہا تحفہ ہے. ہاں لاؤ, تحفہ میں قبول کرتا ہوں. کہا محبوب جو نشانیاں پڑی تھی نشانیاں پوری ہیں, کلمہ پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ. ہم ساری زندگی قرآن سن کے, دلیل سن کے, روایت سن کے, حدیث سن کے, ہمیں نہ پیاس لگے نہ سننے آئیں. کتنے لوگ ہیں جو جمعہ پڑھنے آتے ہیں جناب, باقی قوم کو پیاس ہے ہی نہیں. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اوے دوڑو, اے پجو, کھواں دے منہ کھل گئے جے, پانی پیو. لیکن کوئی آنے کو تیار ہی نہیں. جمعہ بازار لگا ہوا ہے, دکان سجی ہوئی ہے, بھاگ دوڑ ہو رہی ہے, ٹرانسپورٹری چل رہی ہے, سفر جاری ہے, کوئی بریک نہیں, کوئی سننے والا نہیں. ایک طرف یہ کیفیت, اور دوسری طرف پانی پی لیا تو پھر بہت ہی پان چڑھ گئی. مجھ نو لون کھوا کے, باقی چیزاں کھوا کے, وچ کوئی آٹا اوٹا پا کے ایویں پیائی گئے ویچنی جو ہے. تو ایتھے ککھاں باہر نکلیاں, منڈی تے کھڑی, چل دن بعد دے وچ ٹپ گئی. میں کہا کی ہوئے؟ کہندا بھاجی بہتے پیسے کماؤن دے چکر چ ہتھوں گوا بیٹھا. یہ جو ہمیں افارا ہو جاتا ہے نا دین کے نام پہ, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. معذرت کے ساتھ یہی نفس کی خرابی ہے, یہی شیطان کا دھوکہ ہے. علامہ ابن الجوزی کی کتاب سرانے رکھا کریں, تلبیس ابلیس. عالم کو بھی پڑھنی چاہیے, جاہل کو بھی, سخی کو بھی پڑھنی چاہیے, کنجوس کو بھی. سخیاں نو آن کے کہے گا سخی تیرے بوٹے لگے رہن, بڑا مال تو دینا ہے. یہ نہیں کہے گا کہ تجھے رب نے دیا ہے, رب کے دینے میں سے تو دے رہا ہے, بلکہ کوئی نویں کا نہیں. وہ ہے نا پیر عبد القادر جیلانی کے بارے میں لکھا کہ آ گیا تے اتنے نا بدل بن کے ٹوری جاوے. دل چ خیال آیا عبد القادر بڑی گل ہے یار, ولی ہے, رب تیرے تے بدلاں دی چھاں کردا, یہ تیرے عمل دا نتیجہ ہے. پھر دل میں نہیں 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 نہیں, یہ تو شیطان وار لا گیا ہے. کہنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بدلی کڑ 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 کر کے جاتی دوسرا وار کرنے لگی. کہنے لگے عبد القادر اج تیرا علم تینوں بچا گیا, نہیں تے تو اج ختم سی. کہندا دوجا وار کرن دیا, یہ میرے علم نے نہیں, میرے رب دے فضل نے بچایا ہے. پھر اعوذ باللہ. عالم پہ وار, عامل پہ وار, صوفی پہ وار, قاضی پہ وار, جج پہ وار, وکیل پہ وار, عام جاہل پہ وار. یہ چھوٹا وار ہے. اب مولوی جنت چ ٹر گئے تھے اسی ہی چلے جاواں گے. تو نے مولوی کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا, نہ تجھ سے مولوی کا پوچھا جانا ہے, تجھ سے نہیں پوچھا جانا, تجھ سے تیرا حساب ہونا ہے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. یزید ٹر گیا ہے, تواڈے کول نہیں پوچھا جانا. حسنین کریمین قربانی دے گئے ہیں, آپ نے ویسی قربانی کیوں نہیں دی, آپ سے نہیں پوچھا جانا. ایم علی یا فاطمہ, تیرے ابو خاتم الانبیاء ہیں, یہ نہیں کسے پوچھنا. اتھے عملاں تے ہونے نہیں نبیڑے, کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. کنا پانی سی تیرے چ, کنے پانی چ سے. اللہ نے اپنا ایک میرٹ دیکھنا ہے. یہ چیز بیلنس کرنے کی کوشش کریں, اور جب یہ پانی بگڑتا ہے, اکڑتا ہے, تو طوفان بنتا ہے, سونامی بنتا ہے. تو پاجی جی تو سیلاب آیا ہوئے کنے کوٹھے, یہ راوی, یہ چناب, یہ جہلم, وہ ستلج, وہ بیاسا, آج پیاسا پڑا ہے. مگر یہی سیلاب کیا بچاتے تھے ہمارا, بستیوں کی بستیاں اجاڑ کے رکھ دی. کتنی لاکھوں لاشوں کے نذرانے دے جاتا ہے سونامی. کنارے کی حد تک ہے تو کور ہے, اگر باہر ہے تو بربادی ہے. اپنے ظرف میں رہیے, اتنا پانی رکھیے جتنا اللہ چاہتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ بالکل خشک بھی نہیں, کیونکہ خشک ریتلی زمینیں صحرا ہوتی ہیں, اور زیادہ پانی والی کیچڑ. اچھا پنڈ چ ایک ہوندا سی چھپڑ, انہوں آپ چھپڑ کیوں کہی دے سی؟ ہر ویلے پانی, حالانکہ پورے محلے دی کھاد آؤندی سی, تو فصل نہیں اگدی ویکھی.
وہ بھائی پورے محلے کی کھاد، گاؤں کی کھاد وہاں ہے، فصل نہیں اگ رہی۔ جنہ چ بہتا پانی آ جاتا نا، یہ بھی کسی جوگے نہیں رہن دیں تو نہ رہندے نے۔ پانی کا کام ہے صاف ہو، صاف کرے۔ یہ جو تبلیغ ہے، یہ جو دعوت ہے، یہ جو پیغام ہے، یہ جو میسج ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کا پانی لے کے وصیت میں، مرضی کی قصے کہانیاں نہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تبلیغ اگر حق پہ نہیں ہے تو تبلیغ نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، خسارہ ہے۔ وَالْعَصْرِ ان الانسان لفی خسر، حالانکہ ہے تو اس میں یہ دوسری چیز ہے۔ یہ تیسری میں ذرا دیکھ لیتے ہیں جناب۔ ہوا کچھ چیزیں نا نارمل رکھی جاتی ہیں، انہوں نے مناسب ہوا لوا کے پیک کرنا پیندا ہے، ٹھیک رہندیاں نے۔ تے جے ہوا بہتی لگ جائے تو سک کے آکڑ کے ویکھیا جی نے جدوں روٹی پکدی ہے تے انہوں فوری روٹی تے روٹی رکھ کے کٹھا نہیں اسی کریدا تے چھاپر دے کے گنڈ نہیں دئی دی کہ اے پانی بن جانا ہے، گلیاں ہو جانیاں نے۔ کچھ دیر ہوا چاہیے ہوتی ہے، لیکن جب ہوا مل گئی ہے تو ہن پونے چ پا کے ہاٹ پاٹ چ بھی رکھنیاں نے، ضروری ہے کہ تپش بھی رہے، ہوا بھی مناسب بھی رہے، سمیل بھی نہیں ہو، سڑاند بھی نہیں ہو، ایک حد تلک لیول تلک اس کو رکھا جاتا ہے۔ پوتے انہوں ذرا ہوا چ رکھ دے، انہوں کھلے تے رکھ دے، دا منہ کھول دے۔ یہ ساری چیزیں اگر تجھے دنیا کی چیزوں میں سمجھ آتی ہیں تو اپنی ہوا میں کیوں نہیں آتی؟ 2 منٹ کے لیے ہوا بند ہو گئی نا، برابر ہو جائے گا۔ پورا سسٹم رب نے دنیا کا ہوا پہ چلا دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے فلائٹ میں جو واش رومز ہوتے ہیں ان کا پانی سے زیادہ سسٹم ہوا پہ ہے، ہوا کے پریشر پہ ہے۔ آپ بٹن پش کر کے دیکھیے، ہوا کا پریشر، آپ کی اوپر جو ٹینکی ہے پانی کا سسٹم ہوا سے جڑا ہوا ہے، ہوا سے۔ ایک پیپ اتنے کڈ کے اتنے وہ ٹی لا کے دونوں سائڈوں تے منہ کھلا ہوندا کہ نہیں، اس کو بند کر دے، تھلے والے دا پانی بند۔ یہ جو اللہ نے ٹی لگائی ہے نا 2 سوراخ، سارا تیرا سسٹم اس سے جڑا ہے، منہ بند ہو بھی جائے تو یہ سیٹ اپ چلتا رہتا ہے۔ احساس ہوتا ہے جب نزلہ ہوتا ہے، فلو ہوتا ہے، جدوں نک بند ہوندا پھر پتہ لگدا کی ہے۔ تو میرے دوست، اگر اپنے نفس کو پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے، رحمان کے تابع رکھ، جس ہوا میں رب نے رکھا ہے اس میں رہ۔ اللہ کی دی ہوئی ہوا کیا ہے؟ بندہ بن۔ اور بندہ کون ہوتا ہے؟ جس کی 4 چیزیں لیول ہوں۔ اللہ آرڈر دے، مانے، توحید میں ہر جائی نہ ہو، یکجا ہو۔ وہ بندہ کو بندہ ہے۔ بڑھیاں نو پوچھے ہو، ہاں ذرا کدی گھر جا کے پوچھے ہو کہ میرا نا اج دل ادھر تے ادھر تے ادھر بھی، ہر جائی بھی کوئی بندہ ہے؟ بیبیاں کہندیاں نہیں، ادھر بھی منہ ماردا، ادھر بھی ماردا، اتھے بھی ماردا، یہ کوئی بندہ ہے؟ یہ ہے غیرت، غیرت کی ہوا۔ پوری زندگی چل، یہ عورت میں آئے۔ کی خیال ہے؟ ہوا کیا نکلتی ہے گھر کی؟ یہ جدو کام تے جاندہ نا تو پچھوں وہ، یہ ہوا ہے ہماری، ہوا نکلی ہے جناب، ہم نے نکالی ہے۔ اور ہوا جیسی رکھو گے، رحمان نے کہا ہے ایک کا بن کے رہ، میں سارے تیرے ساتھ وفادار بنا دوں گا۔ وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے۔ ہم تو کہتے ہیں نا میں انسان تمہارے جیسے، جیسا کرو گے ویسا کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں والجزاء من جنس العمل، میں تیرے جیسا انسان نہیں، میں رحمان ہوں، طاقتور ہوں، میں قہار ہوں، میں جبار ہوں، میں بڑا طاقتور ہوں، میں علیم ہوں، میں خبیر ہوں، علیم بذات الصدور ہوں، میں دل کے اندر آنے والی سوچ کو بھی جانتا ہوں۔ تو کیا سمجھ رہا ہے؟ تجھے اپنے آپ تو اتنا غیرت مند ہے کہ تیری بیوی، تیری بیٹی، تیری ماں، تیری بہن کہیں دائیں بائیں کا سوچے بھی تو غیرت کھا جائے، اور میرا بنا کے در در پہ دھکے کھائے، تجھے پرواہ نہ ہو، تیری ہوا ہی نہیں اکھڑی، تجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ آج جھک بھائیو، ہوا سے ذرا سمجھیے گا، جو درخت، جو شاخیں ہوا میں، گھاس کو دیکھا ہے نیریاں میں گھا پٹیندیا نہیں ویکھیا کدی، تو وڈے وڈے اکڑو خان تنے وہ میں نے درخت ٹوٹتے دیکھے ہیں۔ تو اس لیے اپنے وجود میں لچک رکھ کے ہوا کو نارمل کیجئے۔ دوسری مثال، میں جانا جا کے انہوں کہنا ہوا پر کے دے،
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਵੀਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪਾਉਂਡ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ, ਹਵਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਣੇ ਟਿਊਬ ਦੇ ਤੇ ਸਣੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਫੜਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਵਾ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਡਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। تو اپنی ہوا میں رہ، زیادہ اونچی ہواؤں میں نہیں اڑ، ہوا بنانے والا تو آندھی نہ بن، بگولا نہ بن، طوفان نہ بن۔ اور یہی ہوا جب بگڑتی ہے چھتیں اڑا کے لے جاتی ہے، بڑا کچھ کرتی ہے۔ اپنی ہوا کو نارمل رکھیے، میں کسی فلسفے میں نہیں جانا چاہ رہا۔ 100 آیت بھی پڑھوں تو اینڈ پہ ہے سبحان اللہ، 100 آیت بھی پڑھ جائیں، سورتیں پڑھ جائیں، قرآن پڑھ جائیں، اینڈ پہ ہے سبحان اللہ۔ لیکن لیول کب کرے گا اپنی ہوا کا؟ تیرے اندر ہوا کون کون سی ہے؟ پہلی ہوا ہوندی ہے برادری دی، جمدیاں سے بچے دے پری دی پھوک، پت گل سن رانا ہے جی، گھر شکایت لے کے نہیں آنی، سر پاڑ کے آ جی کچھ نہیں آکھاں گے، وڑے چننا جی جٹ ہے آکڑ تھلے نہیں آن دینی، تو کون ہونا ہے رائی کیڑا ہے میاں، پت میاں بڑے پڑھے لکھے ہوندے، کنتری ہوندے، گیڑا دے کے آویں گیڑا کھا کے نہ آویں، تو کیڑا رائی ہے چودھری، پت اپنیاں پیلیاں اسی کسے تو ماڑے ہیں، جی کوئی ایک ماریا کوئی چار ماری، لگنی نہ لگنی واسطے دی گل ہے، یہ ہم ہوا بھرتے ہیں۔ آپ کون ہے؟ میں خان ہوتا ہوں، آپ کون ہے؟ میں یہ ہوتا ہوں۔ پت آپ زمیندار بندے ہیں، اپنی اینیاں پیلیاں آپ کمی تھوڑے ہیں۔ ہوا دیکھیے جناب اسی خطیب اعظم انہیں ہیں، اچھا جی ساری خطیب اعظم نے تو چھوٹا کیڑا ہے؟ جس بھی اشتہار کو دیکھا میرے ساتھ جہاں بھی خطیب اعظم فیصل آباد تھے، باقی تو مطلب ہے چھوٹے ہو گئے۔ ہوا جی بھرتے ہیں ہم، عالم با عمل اشتہار تے ایک دے نال لکھیا باقی بے عمل نے۔ بھی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ، یہ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ عظیم مذہبی سکالر، حیران ہوتا ہوں کبھی یہ باقی ان پڑھ نے، یعنی کوئی چیز اللہ قبر منور کرے میرے شیخ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، علم کا سمندر ہو کے بھی پھر کہتے تھے پتر بہت حساب کے لہ کے لون دی لوڑ کوئی نہیں۔ کیا تھا؟ اپنی ہوا لیول پہ رکھتے تھے، دماغ میں زیادہ نہیں کہ میں پاکستان کے ایک عظیم ترین مدرسے کا شیخ الحدیث اور اس مسند پہ اور صحیح البخاری پڑھانے والا میرے ہزاروں شاگرد، نہیں 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 نہیں، یہ چیزیں آج آپ میں تھوڑا سا منڈے نو سائیکل چلاؤنی آ جائے دماغ چھوا ابا پیچھے بہ، کیوں؟ میں ڈرائیور بن گیا، ابا تینوں نہیں چلاؤنی آؤندی۔ ساڈے پتر سانو کہندے ابا تینوں موٹر سائیکل چلاؤنی نہیں آتی، جنہوں نے ساری زندگی تو ہوا موٹر سائیکلوں تے، کیا نہیں کہتے؟ کہتے ہیں 2 دن ٹریڈنگ، تجارت، بزنس، کاروبار۔ ابا جی ہن تہاڈے طریقے پرانے ہو گئے، سائڈ تے ہو جاؤ، یہ ہوائیں ہیں جناب، ان کو لیول پہ کرو وگرنہ اصلاح نہیں ہونی۔ نفس کے لیے صرف یہ نہیں کہ وہ کیا کرتا ہے اس کے نتیجے ہیں وہ، لیکن ہم اسباب پہ توجہ نہیں دیتے۔ یہ جناب گانے سنتا ہے، اس کی ہوا اور ہو گئی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے کان کا سیٹ اپ کس نے بنایا ہے۔ اگر اس میں ایک سیسا پگھلا کے یہاں ڈال دیا جائے، پورا سیٹ اپ خراب ہو جائے، ہوا برابر ہو جائے۔ میں نے آتے ہوئے رستہ پوچھنا تھا صرف اتنا، ایس مسجد دا ایک بندہ کھڑا سی، انہوں پوچھا، وہ کہندا کل قیامت کے دن اگر یہ کیفیت ہو گئی، آوازیں دو اللہ کو اور اللہ کہ ان کی زبانیں بھی سی دو، 1000 سال چیخ کے جہنم سے کہے مالک، اپنے رب کو کہے اس زندگی سے تو موت اچھی ہے، مار ہی دے۔ کیا آواز ہے؟ جواب کیا ہے؟ اخسؤ فیہا، جب ہم آوازیں دیتے تھے تم نے نہیں سنی، تمہاری ہوا ہی کوئی اور تھی۔ یا ایھا الانسان کہا نہیں سنا، یا ایھا الناس کہا نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا کہا نہیں سنا۔ اور تمہیں بلا بلا کے کہتے رہے، تمہیں ہماری ہوائیں کچھ اور تھی، میں فارغ نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں۔ پاجی مسیتے تو جان جڑے ویلے ہون مدرسیاں چ بچے وہ بھیجن جنہ دے گھر دانے نہیں، ہوائیں خراب نہیں ہیں، یہ ہوائیں خراب ہیں۔ اور آخری چیز آگ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جب 3 چیزیں بگڑتی ہیں، میں نے پاکستان میں رہ کے بہت گھاٹے کہ کوئی بندہ ٹھنڈا ویکھیا ہوا، کاکا جمدا تتا
ਹਲੇ ਫੀਡਰ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦਮ ਕਰੋ। नौजवान में आग भरी हुई है। अल्लाह की कसम खा के मैंने ज़िंदगी में ये मंज़र पिछली सदी में कम देखे थे जो इस सदी में देख रहा हूँ। एडा का बच्चा है तो अपने प्यो तू वड्डे नूं कहण दिया, ओए गलत आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है, फिर अकड़ रहा है। न बाप की तमीज़, न चचा का हया, न ताया की हया, न नाने मामू की कदर, न दादा अब्बू की कदर। ओए जब अपनों की कदर नहीं रही, क्यों इन्हें घर च वेखे ही सारे तत्ते ने। बेगम भी औखी बोलती है, अग ही लग नदीम जिवें छोटे काके नूं सदन डई है, तैनूं काम किया सी और दे नाश्ता तो दे, फिर लै मैं तैनूं देनी नाश्ता। ये भी गरम, शौहर आगे से गरम, हर मुलाजम भी गरम, मालिक भी गरम, बॉस भी गरम। माशाल्लाह कल एक कूड़े वाले नूं परसों, कल पंजी सी, परसों पंजी 24 की गल है, तो बैल दिती, उतों बीबी गरम, ये थले गरम, बैठे रहिंदे ने, सुनते ही नहीं, ना खड़ीए फिर कहिंदे कूड़ा नहीं खड़िया। कल साड़ी ईद है, अज इन्हों उतों वो बोली भी कहते घंटी दे के झट इंतजार तो कर लिया करो, बड़े काले पए होंदे जे, मशीनां तो नहीं लगियां। अच्छा वो ऊपर से गरम बोली, ये नीचे से गरम, थल्लू वो बंदे नूं कहंदा यार लियाओ अज साडी ईद दो, वो अगों कहंदा अच्छा जदों साडी ईद होवे उदों भी तुहानूं दईए, तो जदों तुहाडी ईद होवे उदों भी असीं तुहानूं दईए। यानी जिधर देखें एतराज़, मसाइल, मसाइब। कुर्सी दो आगे बुजुर्ग। अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह इनकी हाज़री को कबूल करे। हम सेहतमंद हो के भी, चलते फिरते हो के भी आना मुश्किल हो जाता है, दिली खुशी हो रही है। अल्लाह ताला सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। हज़रात जिथे गल मकाउण लगा ना वो बड़ी अहम जे, ते तत्ते असी सारे ही हैं, अग दे भरे। टंपरेचर हो ना 98 पे, ये मैं डॉक्टरों को पूछे तो तुसी भी पूछ लिया जे, और जो तबीब हजरात, तिब्बा हजरात तिब के शोबे से बैठे वो तो जानते हैं। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ थले आउण लगे तो बंदा ठंडा, BP लो होने लगे, पता ही नहीं लगा जी, वो बस जी एवें वेंदियां वेंदियां हत्थां 'च बस होया ही नहीं जी, बस की जी मौका ही नहीं मिलिया। ਉਹ हॉस्पिटल तक खड़द्या बस वो हो गया 125 ਉਹ की 1122 ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਿਆਂ हो गया। अच्छा जी बड़ियां तलियां रगड़ियां पर नहीं होया। और अगर चला जाए 104 से ऊपर, यार के आर पार होने का डर होता है कि नहीं? अल्लाह ने तेरी आग के लेवल को अगर 98 पे रखा है तो अपनी हिद्दत और शिद्दत को, हज़रत उमर कितने गर्म थे, मिनट मिनट दे तलवार कड्ढी आउंदे सी, सोहणिया बस ਇਹਦਾ खाता ख़त्म करिए। और महबूब क्या कहते थे? हमारा हाथ हाला रहन, ठीक है। तो जदों बिल्कुल ठंडे होए सी हज़रत अली, घर गए सोने अपनी बेटी दे, तो पूछे अली कित्थे ने? क्या घरों तो टुर गए ने, हुण पता नहीं कित्थे गए ने। तो सोहणिया नूं तो पता सी ना, अपनी तरबीयत च पाले सी कित्थे जांदे ने। तो मिट्टी ते पै, तो क्यों मिट्टी ते पै सी? कदी मिट्टी ते पै के ठंड महसूस करे अजे। तो सोहणिया ने उत्थे की किया सी, कुम याबा तुराब, आजजी बहुत अच्छी, बकीयत तुसलफ होना बहुत चंगा, तकवा बहुत चंगा, पर इन्ना ही की कि बंदा लम्मा ही पै जाए, उठ यार ये अल्लाह का घर, नमाजा नमूजा नहीं, बाकी कमल ही ये जरा टोर उधर हो, उत्थे भी क्यों रोले ने, वो भी हल करने ने। अल्लाह अकबर। मिजाज को एतदाल पे लाके मेरे पैगंबर ने बराबरियां कर दी, और जिसमें जो चीज़ थोड़ी ज्यादा हुई, पक्का तेज हो लेवल तो ले जे कि नहीं, की ख्याल है? करते हो लेवल पे? एक आया नौजवान, अग बड़ी भरी है, बड़ी अग, कहने लगा सोने चोरी का इरादा। पहले बंदियां नाल डिस्कस हुई तो उन्होंने कहा यार इत्थे ते हद लगदी है, हत्थ कट्टे जाते हैं, गल ना करी, वड्डी जात है, किसी वेले कोई उदां दे होए तो उदां ला मारन गई, तेरी मेहरबानी हिसाब नाल ये अदालत इत्थे इस दीन च चक्कर। कहंदे यार मैं तुहानूं थोड़ा कहना, और रहमत लिल आलमीन ने मैनूं गल ते कर लैण दो,
मेरे महबूब के पास आया, कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लम ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਹਲੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਉਹਦੀ जिस्म ਦੀ ਤੋੜ ਭੱਜ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल कर रहा है। आपने कहा ठीक है जा कर लै। कितनी खुशी हुई होनी ये टुरन लगे। क्या गल सुन, चोरी तू कर लेकिन करनी हो जिहड़ी असीं कहीए, तेरा भी काम हो जाऊ, तेरा zौक शौक पूरा हो जाऊ, झस पूरी हो जाऊ, साडा एक काम हो जाऊ। ओ यार मक्के 'च साडे कैदी ने, इवें कर, उन्हां नूं चोरी करके लाया। 13.5 फुट उच्ची दीवार सी उस वेले मक्के दी ते 420 किलोमीटर हुण सफ़र है मोटरवे दा ते टोरे पाता, लेवल नहीं हो गया। फिर बाकी जो वाक़े आपने सुने हुए मक्के में क्या हुआ, एक और आया, आग बड़ी तेज है। बड़िया ने डकिया रस्ते, कहंदे नहीं मैं इजाजत लैके ही रहनी, अज पुछना सोहणे अज ना कम गर्म है, मैनू बस इजाजत दे दो तो मैं तुहानू पूछ के जाना है। कानून को भी पूछ के जाएं भला, कानून इजाज़त देता है? कानून को कहें गैर कानूनीयत का। मैं एक मस्जिद में था तो बड़े दिनों तो ना मीटिंग करन भी आपां ना किसी वाकफ बंदे नूं मिलीए जिहड़ा अफसर ना सानू सीढ़ी चढ़ाउण दी इजाज़त दे देवे बाज़ार चों मसीत नूं चढ़ाउणी सी। मैं कहा यार सियाणे जे, बजुर्ग जे, वड्डी उमरां दे लोग बैठे जे, कानून नूं पुछोगे ला कानूनीयत दा, ओह भला मन्नू। जगह तुहाडी है जी साडी है, सीढ़ी चढ़ाउणी ओ नहीं जी, वो रोला पैंदा। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਕਰੋ, ਛੁੱਟੀ जुमेरात, उदू जुमे की छुट्टी सी, लियाओ जुमेरात को समान मंगवा लिया। जो दफ्तर बंद है मैं क्या बिस्मिल्लाह पढ़ के करो शुरू। भाजी किन्ने साल हो गए ने, 2001 तो सीढ़ी उत्थे ही है, किसी पूछया भी नहीं। लेकिन ये पूछने आया, और जब पूछने आए तो कानून क्या करता है, मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा जिना करने को दिल कर रहा है। ये मेरा अपना विजदान है, कैफियत है, मेरे महबूब के तरीक़ा इलाज के ऊपर जा रहा हूँ। हदीस के अंदर ये लफ्ज़ मुझे ढूंढने पे नहीं मिले, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, ठीक है, खुश लक्को लक ले तांदे सी सारे, उन्होंने रोक देना ना जा। जो टुर पिया ना तो क्या गल सुन, इदां दा कोई होर गरम गरम जवान आवे, अग लगी होवे, केस इदां दा होवे, तू तो चलिया तेरा घर खाली, उत्थे ना भेज देवां। चीकां पै गईयां सी ते घुम के उत्थे आया सी। कई फज़ालिका या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे रसूल सल्लम मेरे घर किसी ने भी तू तो छड़ के चलिया ना किसी के घर, तो उहदे नाल भी सेम केस है, जिथे चलिया वो भी तो किसी की माँ भैन बेटी है। क्या इलाज किया, उठा हुआ लगी हुई आग, शोले मांद पड़े बैठा, मेरे महबूब ने सीने पे यहाँ हाथ रखा और दुआ की, अल्लाहुम्मा थल्लिज सदरहा, इसके सीने की लगी आग ठंडी कर दे, वह हसन फरजहा, इसकी शर्मगाह के उठान में अल्लाह जो है वो नॉर्मल इसको कर दे। सहाबा कहते हैं कि उस नौजवान को फिर हमने पूरी जिंदगी कभी सर उठा के चलते नहीं देखा। ये है नफ्स, नफ्स की जरूरतें, और उन पे गलबे शैतान गालिब करोगे, यहां बिठाओगे, वही डिमांडे करेगा, वही मांगेगा, वही पूरी करवाएगा जो शैतान चाहता है। मैं मिसाल देना तो लोग हस पेंदे ने, है तो हकीकत, को मन्ने तो भावें ना मन्ने, है हकीकत। अल्लाह ने आँख में नज़र रखी है, नज़र नज़ारे मांगती है, नज़ारे में हुसन होता है, और जब हुसन हो तो आँख देख के पहला मशवरा करती दिल से है। दिल फौरी मेन कंट्रोल रूम से रबता करके पूछता है कि ऐदां दी चीज़ दिसी है तो दस, माल वावा है तो तैयार हो के आया है, तो है भी कला, नाल भी कोई नहीं, तो मौका भी है, अज दुकान ते अब्बा भी कोई नहीं। हाँ जी, यहाँ खोपड़ी में अगर बंदगी हुई, रहमान का पहरा हुआ, अल्लाह की कसम रोकेगा, खबरदार अगली नजर नहीं, जो पड़ गई सो पड़ गई। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, यही तकवा है, यही नेकी है, यही दीन है, यही इस्लाम है, और यही हक है, यही इत्तिबा है, यही पैरवी है। नजरें झुका ले, कुल्लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, औरत से ये मामला हुआ है, नजरें झुका ले। तो जे इत्थे बैठा होया दूजा शैतान की कहेगा, चल यार रोज़ कमाइयां करना, चल हिम्मत कर, कदम पुट, अख चुक पीछे हो, आवाज दे, हिसाब किताब ला, कोई सूत्र ला,
ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہی بازاروں میں ہو رہا ہے جناب. آپ کے خمیر کے اوپر آگ ہوا پانی مٹی کے اوپر اگر غلبہ شیطان کا ہے، نفس شریر بن چکا، گلی شریر بن چکی، کان شریر بن چکا، آنکھ شریر بن چکی، ہاتھ شریر بن چکا، یہ مارے گا بھی، یہ قتل بھی کرے گا، پاؤں شرارتوں کی طرف بڑھے گا، زبان شریر ہے، گالی بکے گی. اصلاح نفس کیا ہے؟ صحابی آیا کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درس تے دے چھڑو، میں بڑی دوروں چل کے آیا تو میرے انگوں انہوں نے گھنٹے دا درس نہیں 1.25 گھنٹے دا دے چھڑیا. بلکہ کی کیا؟ لا تسبن احدا، 3 ہی لفظ ہیں، لا تسبن احدا، 2 کر لو، کسی نو گال نہیں کڈنی. اس صحابی کہتے ہیں آخری ان کا بیان ہے زندگی کا، جب سے میں نے محبوب سے سنا ہے میں نے اپنی زبان کو لیول کر لیا. حالانکہ عیالی بندے، بکریاں چراؤن والے، اٹھ چراؤن والے، زمیندار بندے، گال بڑی ہوندے نے تو ستھری باندھے نے، ماشاء اللہ، اہلاً مرحبا، زیارت کرو جی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، قاری یاسین بلوچ صاحب، قاری یاسین بلوچ صاحب. بوڑھے تو سونے نہیں لگتے، اتنے آ جائے، آ جائے، میں 2 منٹ بس جی. کافی ہے جی حضرات، بات مکمل. باقی اب آپ سمجھیں میرے محبوب نے جو علاج کیا تھا، سادی سادی دیہاتی ماحول کی باتیں شہر میں کر بیٹھا ہوں، یہ آپ کے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے. شیطان کا غلبہ ہے خمیر کے اوپر، 4 چیزوں پہ، آگ ہوا پانی مٹی پہ. نتیجہ یہ ہے کہ نفس برباد ہو گیا ہے، شریر ہو گیا ہے، شرارتوں پہ اترا ہے. رب سے شرارتیں، توحید چھوڑ کے شرک، پیغمبر سے شرارتیں، سنت چھوڑ کے بدعات. تے گھر جو ماں نے دیسی مرغی دا شورا بنایا ہوئے تو پھر کوئی باہروں جا کے ٹکی لیا کے ماجے کولوں آلو والی کھاندا ہوئے تو کچھ ہونا نہیں پینا چاہیے، تکلیف نہیں ہوتی. وہ تجھے سنت ملی ہے تو پھر بدعت پہ مر رہا ہے، اور تجھے حق ملا ہے تو ضلالت پہ مر رہا ہے. اگر قد افلح من زکاہا اس پہ رحمان کا پہرا لگا دو گے، ہر چیز بیلنس ہو جائے گی. تو یہ جو شریر ہے نا، یہ ضمیر بن جائے گا. کبھی نہ کبھی پوچھے گا ضرور، مولوی صاحب ممبر تے لب گیا، ساری زندگی ضعیف رہتا. پیر جی لوگوں نے پیر تو مان لیا ہے، بکل تے وڈی ساری مار لی جے، ہوں یہ نجائز فائدے. یہ آپ نے ترا تو امتیاز بنا لیا ہے، جبہ لمبا پہن لیا ہے، کبا بن گیا ہے، نام سرکار دربار مزار ہو گیا ہے. جو ہستی تیرے پاس رب نے بھیجی ہے اس کے ساتھ 2 نمبریاں کیوں؟ وہ تو مسیحا سمجھ کے آیا ہے اور آپ دھوکے دے رہے ہیں. تو حضرات انشاءاللہ لوگوں کو چھوڑیے، اپنے ضمیر میں جھانکیے، جہاں اپنی غلطی ہو خود کو سمجھائیے. اور ہم سارے ہی بچے ہیں، میں اپنے بچوں کو کیا پڑھا تھا، میں اپنے بچوں کو سزا کیوں دوں؟ میں اپنے بچوں کو سزا کیوں دوں؟ ان میں جتنی بھی خامیاں ہیں خاندانی ہیں. تو کوئی بھی غلطی آپ میں میرے میں ہے، ماشاءاللہ شیطان ساڈے نال سوندا، ساڈے نال بہندا، ساڈے نال کھاندا، ساڈے نال پیندا. گھر وڑدیاں تے بسم اللہ پڑھی نہیں، پھر رات نو ستیاں جدوں سینے تے بھار، سویرے ماں نے کہنا آ بابا جی دم کریا جے میری کڑی نو، ایدی ساری رات سینے تے بھار پیندا رہیا. بھی جب شیطان کو سونے کی جگہ نہیں، وہ اتنے سارے آئے تھے، اور یہ دائیں کروٹ بھی نہیں لیٹی، سیدھی لیٹی ہے، یہ لیٹا نہیں سیدھی لیٹی ہے، جے اتنے وہ پی گیا تو پھر بھار تے پینا ہی پینا. تو علاج کریں، اصلاح کریں، کچھ اپنے آپ کو بھی دم کریں. تو ایتھے گل وہ مکا کے بابیاں لوں خاندانی ہے، آیا تھا بابا میرے پوتے نو دم کر دے. کی ہے جی؟ پھکڑ بڑے تولدا تو جد بہت کردا. میں کہ بابا جی نو گھر چھڈ کے آؤ، دم تہانوں ہونا. چنگا ڈاکٹر ویکھیا ہے، داڑ وہی دکھدی ہے، کڈو میری ہے. میں کہ چھڈ کے آؤ، دم کرنے انشاءاللہ شفا ہو.
वहाँ मैंने पूछा था और मुझे आज तक वो मिसाल नहीं भूली। मैं क्या बाबा जी जेड़े भांडे 'ਚ सालन पा के खांदे हो ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੌਲੀ ਕਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨੇ ਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਦਮ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਦਮ ਕਰ। मैं क्या नहीं, इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी बच्चा ज़िद नहीं करेगा तो फक्कड़ भी नहीं तोलेगा, लेकिन शर्त क्या है बताओ? कहने लगा एक कुड़ी मैं ना कसूर विआही है, वो इनू छन्नी कहते हैं, एक मुजफ्फरगढ़ विआही है, वो इनू मुंगरी कहते हैं, एक बहावलपुर है, वो इनू कटोरी सदते हैं। मैं क्या इन्ने सारे ना? कहता हाँ आउंदे ने, सुने ने। मैं क्या जेड़े गिलास च पानी पींदे हो बर्तन च उन्होंने की कहते हो? कहते गिलास। मैं क्या कसूर वाले? कहता गिलास। मुजफ्फरगढ़ गिलास, बहावलपुर। मैं क्या ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਵੱਡ ਗਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੱਕੜ ਤੋਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ 1.5 ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਲ ਫੱਕੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਨਾਬ। ਉਹਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦਾਦਾ ਅੱਬੂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। वही तो चीजें रिटर्न कर रहे हो। मैं अपने बच्चों को सज़ा क्यों दूँ? उनमें जितनी खामियां हैं, खानदानी हैं, बच्चियां भाग रही हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, नौजवान जो है वो तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। तो बाबा केड़ा सीधा है? की ख्याल है? 2 दिन टच मोबाइल दे के 4 दिन सिखा दो, 5वें दिन मेरे को गारंटी ला लो। तो यहाँ से शैतान निकालिए, खमीर के ऊपर गलबा रहमान का रखिए, ज़मीर बन जाएगा। और ज़मीर गैरत दिलाता है, ज़मीर इज़्ज़त दिलाता है, ज़मीर हया दिलाता है, ज़मीर तौहीद की तरफ लाता है, ज़मीर सुन्नत की तरफ लाता है, ज़मीर ज़िद हटा के मानने वाला ताबे फरमान बनाता है। और अगर ये शरीर बन जाए तो फिर कलमा नबी का, नाम नबी का, गुलाम सभी का, हथकार वल्ले दिल यार वल्ले, तो फिर ये होगा ही होगा। अल्लाह करे हमारी इस्लाह हो, पहले हम अपनी करें फिर बच्चों की भी हो जाएगी। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।